بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری 2483 رزق بانٹنے کی فضیلت کے حوالے سے کتنی خوبصورت احادیث ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے اور انہیں وہب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا اور ان فوجیوں کی تعداد 300 تھی۔ میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے یعنی جن جن کے پاس جو کچھ بھی باقی رہ گیا تھا وہ ایک جگہ ان سب چیزوں کو جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوروں کے کل 2 تھیلے ہو سکے، محض 2 تھیلے، اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی کھجور کھانے کے لیے ملنے لگی۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملتی رہی۔ میں یعنی وہب بن کیسان نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے کہا بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے بیان کیا آخر ہم ایک سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 راتوں تک کھاتا رہا، سبحان اللہ۔ اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹوں نے ان کو چھوا تک نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ایک جگہ جمع کروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے کتنا نوازا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔